السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے سامنے سورہ اخلاص ہے اور ہم سورہ اخلاص کے اہم نکات پر غور کریں گے۔ سورہ اخلاص میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس کا نام سورہ اخلاص کیوں رکھا گیا ہے۔ عمومی طور پر قرآن شریف میں جب بھی کسی سورت کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ اس بنا پر رکھا جاتا ہے کہ وہ لفظ اس سورت کے اندر وارد ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نور کا نام رکھا گیا تو سورہ نور کے اندر یہ سورت ہے، یہ آیت ہے نور علی نور، اس کی بنا پر سورہ نور کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ یا سورہ آل عمران کا نام آل عمران رکھا گیا تو اس سورت کے اندر آل عمران کا لفظ ہے اور آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس سورت کے اندر اخلاص کا نام نہیں ہے اور اس سورت کو سورہ اخلاص کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، ہم اس پر غور کریں گے ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت جو شخص اس سورت کی تعلیم کو سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کو شرک سے خلاصی ملے گی۔ تو یہ اس سورت کی خاصیت ہے، اس لیے اس کا نام اخلاص رکھا گیا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خلاصی ہو، اور خالص کام دو مطلب ہوتے ہیں اخلاص کے، ایک تو خلاصی یعنی نجات، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اخلاص یعنی خالص اللہ پر ایمان لایا جائے اور خالص اللہ کے واسطے نیک کام کیے جائیں۔ پھر اس کی سورت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ سورت کی بہت فضیلت ہے۔ اس سورت کو ثلث قرآن کہا گیا ہے، یعنی حدیث میں موجود ہے جب کوئی سورت کو پڑھتا ہے تو اس کو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کو تہائی قرآن کہا گیا ہے تو اس کو تہائی قرآن کیوں کہا گیا ہے تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد تین بیسک چیزوں پر ہے، تین بنیادی چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا آخرت ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور آخرت کا یقین کرنا کہ ایک دن ایسا قائم ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے، اور رسالت پر ایمان لانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں ماننا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانا اور عمل کرنا۔ یہ تین عقیدے اسلام کے بنیادی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر 4 آیتیں ہیں اور 4 آیتوں کے اندر توحید بیان ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو ثلث قرآن کہا گیا ہے کہ اس سے ثلث اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے توحید کو مان لیا یا اس صورت کو پڑھ لیا تو اس سے ثلث ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس واسطے اس صورت کو ثلث قرآن کہا گیا ہے۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں ذرا احادیث کی روشنی میں اس کی فضیلت پہ غور کریں گے۔ احادیث کی روشنی میں کہ بخاری اور مسلم کی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور پورے سفر کے دوران ان کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ وہ ہر نماز میں قل اللہ احد پر قرات ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اور اس لیے مجھے اس کا پڑھنا محبوب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، کہ ان کو خبر کر دو اللہ تعالیٰ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے انصار مدینہ کا کہ انصار مدینہ میں سے ایک صاحب کو مسجد قباء میں امام مقرر کیا گیا تو ان کا بھی یہ معمول تھا، وہ قل اللہ احد پڑھتے تھے اور سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ قل اللہ احد بھی پڑھتے ہیں اور دوسری سورت کی بھی تلاوت کرتے ہیں، ایک سورت کو آپ کافی نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ان سے کہا گیا کہ آپ صرف ایک سورت کی تلاوت کیا کریے، تو انہوں نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو امام بدل دو۔ تو یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھی آپ سے شکایت کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی عذر پیش کیجئے یا اس کی وجہ بیان کیجئے۔ تو انہوں نے کہا میں ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنے پر مجھے اس لیے آمادہ کیا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، یعنی تمہاری یہ محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہیں اور اس صورت میں 4 آیتیں ہیں اور 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہیں۔ یہ 4 صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اندر یہ 4 صفتیں موجود نہیں ہیں،
اور یہ 4 صفتیں کسی جس ذات کے اندر موجود ہوں وہی ذات پوجنے کے لائق ہے، وہی ذات عبادت کرنے کے لائق ہے، اور جس ذات کے اندر یہ 4 صفتیں نہ ہوں وہ ذات عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی ذات کے اندر یہ 4 صفتیں موجود نہیں ہیں، لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی ذات پوجنے اور عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں توحید کی تعلیم ہے، اس لیے اس کو سروس القرآن کہا گیا ہے۔ اب ذرا ہم جو ہے اس کی ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا گا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہاں پہ احد کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی یکتا ہے، وہ اپنی اور ذات اور صفات میں ایک ہے۔ پھر کہا گیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ اس کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اور تیسری آیت میں بیان کیا گیا کہ توالد اور تناسل کا سلسلہ یہ انسان اور جانوروں میں چلتا ہے۔ اللہ کی ایک ذات ایسی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اور جب جوڑا نہیں ہے تو توالد اور تناسل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اس سے عیسائیوں کے جتنے بھی عقیدے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہودیوں کے جو عقیدے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اس کے علاوہ دو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اس کے علاوہ جو اللہ کی اولاد مانتے ہیں ان سب کی تردید کی گئی۔ پھر آگے چوتھی آیت میں فرمایا گا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفار، تو اللہ ایسا ٹوٹ کر بخشنے والا ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت ہے تواب، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹ کر توبہ قبول کرنے والا، کوئی اس کے برابر توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہاب، تو اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹ کر عطیے دینے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے، انعام کرنے والا ہے کہ اس کے برابر کوئی دینے والا نہیں ہے۔ قرآن کی نزول کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کا تعلق جوڑنا ہے۔ جو بھی انسان قرآن پڑھے گا اور تو وہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لے انفرادی طور پر، اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اللہ کی ذات اور صفات کو پہچانا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو پہچان کر اللہ سے قربت حاصل کی جائے گی۔ اب ذرا اس آیت کے شان نزول پر غور کر لیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کن حالات میں اور کب نازل ہوئی تھی؟ یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس صورت پر صحابہ کرام جب ایمان لائے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ان کا جو آقا تھا تو وہ ان کے سینے پر پتھر رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے تھے۔ تو وہ احد کا لفظ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ وہ احد کا لفظ انہوں نے اسی سورہ اخلاص سے سیکھا تھا، جس میں یہ کہا گیا هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ تو وہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسے پیوست کر گئی تھی کہ ان کو تمام تکالیف برداشت کرنا گوارا تھی، لیکن الاحد کا دروازہ چھوڑنا اور احد کا نام چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ تو یہ صورت مکی صورت ہے۔ آگے کب یہ نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اپنے رب کا نسب بتا دیجئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کا نسب بتا دیجئے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اسی طرح سے یہودیوں کے خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، اور ابلیس کو آگ کے شعلے سے، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے، اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے رب کے متعلق بتائیے کہ آپ کا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کر آئے، اور اس میں یہ کہا گیا قل، آپ کہہ دیجئے میرا رب ایسا ہے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد تک قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص جب قرآن کا مطالعہ کرے گا، قرآن پڑھے گا، تو اس سے یہ کہا گیا ہے کہ مشرکین کو منہ توڑ جواب دو، اور یہ کہو کہ وہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، اور وہ
ابدالآباد ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح سے نجران کے عیسائیوں نے بھی سوال کیا تھا کہ نجران کے جو عیسائی تھے تو ان کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر زندگی اور توحید پر موت عطا فرمائے، اور توحید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔